اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ہے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی خاصی تعداد آباد تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور انہیں نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس میں تحریف کی اور اس کے احکام کو بدل ڈالا۔ چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی وجہ سے انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ کہیں وہ ان سے بدظن نہ ہو جائیں، اس لیے ان دو آیات کے آخر میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ فرمایا کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کلام ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی۔ جس آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں، دوسرا یہ کہ اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، قرآن پاک نے انہیں سچا کر دکھایا۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ قرآن پاک جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے وہ اس حیثیت سے جس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اب موجودہ حیثیت میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے جو ازہر من الشمس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے ایمان لاتے، چونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات موجود تھیں، لیکن ہوا یہ کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست ایمان لا رہے تھے اس رفتار سے یہودیوں نے ایمان نہیں لایا۔ اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش رہے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق و باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، جبکہ مسلمان انہیں جو طریقہ عبادت سکھایا گیا، نماز کا طریقہ سکھایا گیا، اس میں رکوع ہے۔ اس لیے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز باری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔